اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں ٹاپک بہداشت روانی یا دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں یا مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری دماغی صحت میں دعا کی کیا کردار ہوتا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کے ہم نے 7 فوائد آپ کو بیان کیے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو ظاہری عابد ہے، یہ جو عبادت کر رہا ہے، اس کو تجزیہ و تحلیل کیا اور کہا کہ یہ ظاہر عبادت کرنے والا بھی بہت ساری وجوہات کی بنا پر، ہم نے 6 وجوہات بیان کی کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ بھی دماغی صحت کے اسٹیٹ سے گر سکتا ہے، یعنی اس کی بھی مینٹل ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے بہت سارے وجوہات کی بنا پر۔ وہ وجوہات ہم نے ڈسکس کی پچھلے درس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ اخلاق اسلامی کا کیا کردار ہے اس ہماری مینٹل ہیلتھ میں، اور آخری میں ہم نے بتایا کہ ایک جو صفات ہم نے اپنے اندر بنانی ہے وہ صداقت اور امانت ہے، یعنی صادق اور امین جامع بننا ہے، یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں آپ کی جو 2 صفت سب سے اوپر ہونی چاہیے، وہ ایک ہے صادق اور ایک ہے امین۔ یہ 2 صفت جب آئیں گی تو ان اخلاقی صفات کے ہونے سے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ پازیٹیو اور مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ آج ہم جس بارے میں بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذہنی حالت کو دھمکانے والے عوامل، یعنی ذہنی حالت کو جو تھریٹ کرتے ہیں، جو تھریٹنگ فیکٹرز ہیں مینٹل ہیلتھ کو، وہ کون سے ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے 4 طرح کے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، 4 عوامل جو آپ کو تہدید کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کو۔ اس کے بارے میں جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کون سے عامل ہیں کہ ہم جن کے بارے میں آگاہی پیدا کر ہم ان سے بچ سکتے ہیں اور پیشگیری کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے محرومیت یعنی ڈیپریویشن، دوسرا ہے تنازع جس کو آپ کانفلکٹ کہتے ہیں انگلش میں، یا فارسی میں تعارض کہتے ہیں متنازع شخصیت ہے، یہ ٹاپک متنازع ہے یعنی کانفلکٹ، یعنی وہی تنازع، یہ دوسرا۔ تیسرا ہے اسٹریس، یعنی وہ تناؤ، اردو میں اس کو کہتے ہیں، فارسی میں اس کو تھنش یا تھنیدگی کہتے ہیں۔ حالانکہ سب واقف ہیں، اس کو انگلش میں اسٹریس کہتے ہیں۔ اسٹریس کو عامل کے طور پر ہم لینا چاہ رہے ہیں اس مینٹل ہیلتھ میں۔ اور گناہ، اسلام کی نگاہ سے گناہ بھی جو ہے ایک عامل ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کے لیے۔ تو محرومیت اور یہ تنازع، اسٹریس اور گناہ، ان چاروں کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بحث کریں گے اس کے بارے میں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان 4 عوامل سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر یہ 4 عوامل ہمارے نزدیک آئیں تو ہمارا رویہ یا ہماری اپروچ ان کی طرف کیسی ہونی چاہیے۔ یہ 4 عوامل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محرومیت کی۔ محرومیت ڈسکس کرتے ہیں، محرومیت ہے کیا؟ ڈیپریویشن یہ ہے کیا محرومیت؟ حالانکہ محروم آپ سب لوگ واقف ہیں اس لفظ سے کہ محروم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سائیکالوجسٹ نے بہت ساری اصطلاحات دی ہیں کہ محرومیت ہے کیا، سب نے اپنی اپنی ڈیفینیشن بیان کی ہے، مگر یہاں پر ہم سب کی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حاصل دینا چاہ رہے ہیں کہ محرومیت یعنی ہمارے ٹاپک میں مینٹل ہیلتھ میں، سائیکالوجی میں محرومیت ہے کیا۔ محرومیت یعنی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا۔ آپ کی ایک ضرورت ہے، حالانکہ مادی ضرورت ہے، معنوی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت ہے، تحصیلی ضرورت ہے، اقتصادی ضرورت ہے، مگر اس ضرورت تک آپ پہنچ نہیں رہے ہیں، یا خود نہیں پہنچ رہے ہیں، یا کسی نے آپ کو پہنچنے سے روک رکھا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں محرومیت۔ یا کسی نے کوئی مانع ایجاد کر دیا ہے، کوئی ہرڈل ایجاد کر دیا ہے، کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے آپ کی اور اس ضرورت کے بیچ میں، اور آپ اس ضرورت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے، تو اس کو کہتے ہیں محرومیت۔
یا ایک ڈیفینیشن اور وہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک طرف پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یہ بھی محرومیت ہے، آپ کو کوئی پہنچنے نہیں دے رہا، یہ بھی محرومیت ہے، مگر آپ کے اور محرومیت میں ایک رابطہ اور ہے، وہ ہے وقفہ، وہ ہے ٹائم فریم، وہ ہے ڈسٹینس. یعنی وہ ٹائم فریم، یعنی آپ کی ایک ضرورت ہے اور آپ کے اور اس ضرورت کے بیچ میں ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم فریم ہے. تو اس ٹائم فریم کے اندر جو آپ رہیں گے پہنچنے سے پہلے، اس کو بھی محرومیت کہتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا ہم عام طور پہ اپنے علاقائی زبانوں میں کہتے ہیں کہ میں محروم رہ گیا. مثال کے طور پہ میں گیا ایک جگہ کام کرنے کے لیے اور وہ ادارہ بند ہو گیا، یا اپنے وقت پر یا اپنے وقت سے پہلے، اور میں یہ کام کرنے سے محروم رہ گیا. محرومیت بالکل یہی ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے کہ آپ کی ضرورت یا آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، اس سے آپ کو یا روک دیا گیا ہو یا طبعی حالات، کوئی حادثے کی وجہ سے یا کسی طبعی حالات کی وجہ سے آپ وہ کار انجام نہیں دے پائے، وہ کام نہیں کر پائے. اس کو کہتے ہیں محرومیت. دیکھیں محرومیت کے بارے میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرح کے عمدے ہم تقسیم بندی کر رہے ہیں کہ دو طرح کی کوالٹیز، دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں جو محرومیت کے بعد اپنا رد عمل دکھاتے ہیں، ری ایکشن دکھاتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں. یعنی انسان سالم ایک ایسا انسان جس کی دماغی صحت بالکل نارمل ہے، ایک ایسا انسان جس کی ایک ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اس محرومیت میں ایک اور طریقے سے بیہیو کرے گا، کسی اور طریقے سے ری ایکشن دکھائے گا. اور وہ انسان جو کسی حوالے سے اچھی مینٹل ہیلتھ نہیں رکھتا یا آگاہی نہیں رکھتا، وہ کسی اور طرح سے رد عمل دکھائے گا. تو یہ دو تقسیم بندی محرومیت میں لازم ہے یہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جب کسی چیز سے محروم ہو تو وہ سارے انسان ایک جیسا عمل کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کھولتے ہیں ہماری مراد کیا ہے. دیکھیں ری ایکشن دکھانا، رد عمل دکھانا کسی حادثے کے بعد، کسی محرومیت کے موقع پر، یہ انسان کی شخصیت کی کوالٹیز پر، اس کی خصوصیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے رد عمل دکھائے گا. یعنی ایک انسان بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ اگر اس کو کسی چیز سے محروم کیا گیا ہے تو وہ ایک مینٹل ہیلتھ کے اچھے درجے پر ہے، اس کی دماغی صحت بہت اچھی ہے، ساؤنڈ ہے، وہ اس محرومیت کے بعد صبر و تحمل اور مقاومت کرے گا، ڈیفینڈ کرے گا اس محرومیت سے، اور کوشش کو اپنی زیادہ کر دے گا، اپنی اسٹرگل کو زیادہ کر دے گا، زیادہ اسٹرگل کر کے وہ اس محرومیت کو دور کر کے اس ہدف، اس ضرورت کو پالے گا. یہ وہ شخص ہے جو مینٹل ہیلتھ کے عنوان سے ایک اچھی دماغی صحت میں ہے، یہ ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ کے سٹیج پہ. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو کہ دماغی صحت اچھی نہیں رکھتا. وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً پرخاش گری یا ایگریشن دکھائے گا، وہ جارحیت کو اپنائے گا. اس محرومیت کے بعد وہ غضب اور غصے کی کیفیت میں آئے گا. اور یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہوئی ہیں، مگر اس کو آپ لوگوں نے عمیق طور پر سمجھا نہیں ہے. یہی محرومیت کے اندر دو تقسیم بندی ہیں. ایک انسان کو آپ محروم کریں، بڑی شخصیت کا مالک ہوگا، اچھی شخصیت کا مالک ہوگا، اس کی انسانی اقدار، اس کی ویلیوز بہت اعلیٰ ہوں گی، وہ اس محرومیت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے کوئی شور شرابہ نہیں کرتا، غضب و غصہ نہیں دکھاتا اور چلا جاتا ہے وہاں سے، وہ اس محل کو ترک کر دیتا ہے، اس جگہ کو لیو کر دیتا ہے. مگر آپ نے ایسے بھی افراد دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں، اپنے اعتراف میں، کہ جو کسی چیز سے آپ محروم کریں، چھوٹی چیز سے یا بڑی چیز سے، مگر یہ چیز انسان کی ضرورت ہو، یعنی یہ چیز اس انسان کی ضرورت ہو، آپ اس کو محروم کریں اور وہ غضب و غصہ دکھائے گا، وہاں پر گالی گلوچ کرے گا، اب کیونکہ اس کی شخصیت نہیں بنی ہوئی، اس کی مینٹل ہیلتھ اس قابل نہیں ہے، وہ وہاں پر جارحیت، ایگریشن کا مظاہرہ کرے گا. اس ایگریشن کا مظاہرہ کرنے میں
یہ انسان ایکچولی اپنی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے وہاں پر جو دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا مینٹل اسٹیٹ اچھی حالت میں نہیں ہے۔ یہ سائنس ہے، یہ نشانیاں ہیں کسی چیز کو سمجھنے کی۔ آپ اس سے مثال لیں کہ ایک انسان، مثال کے طور پہ رمضان کے روزوں میں آپ نے پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ رمضان کے روزے میں انسان کی قوت برداشت اور صبر و تحمل اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی زیادہ تر آپ جھگڑے دیکھیں گے انسان کو پرخاش کر ہوتے ہوئے غصہ اور غضب کی حالت میں دیکھیں گے، روزے کی حالت میں، کیونکہ بہت سارے تو روزے مثال کے طور پہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کو ممکن ہے روزہ کسی کے لیے بھوک اور پیاس سے محرومیت ہو، یعنی معاشرتی طور پر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، تو وہ شخص بھوک اور پیاس سے محروم ہے اس دن کے عرصے میں، اس روز میں، اس یوم میں۔ تو جب اس کو آپ اس کی ضرورت اس کی بایولوجیکل نیڈ سے دور کریں گے تو یہ محرومیت کا شکار ہوگا، اور پھر محرومیت میں رد عمل دکھائے گا، ری ایکشن دے گا، بیہیو کرے گا، اور یہ بیہیویئر آپ کو بتائے گا کہ یہ انسان کون سی تقسیم بندی میں ہے، صبر و تحمل اور کوشش کرنے والی، تلاش کرنے والی تقسیم بندی میں ہے، یا دوسری غضب اور غصے والی۔ یہاں پر دیکھیے تقسیم کرتے ہیں، یہاں پر اقسام بیان کرتے ہیں، محرومیت کی اقسام کتنی ہیں، ٹائپس اس کی محرومیت کی کتنی ہیں۔ ایک محرومیت ہے حیاتیاتی، یعنی زیستی، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں بایولوجیکل ڈیپریویشن، یعنی یہ بھوک اور پیاس، یہ سسٹم جو بدنی سسٹم ہے اس کی ضرورت کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ضرورت کو آپ نے نہیں دیا تو اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل ڈیپریویشن، محرومیت حیاتیاتی۔ اس کے بعد آتی ہے محرومیت عاطفی، یعنی وہی احساسات، وہی جذبات، وہی محبت۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کی نیڈ ہے اس کی طرف توجہ کی جائے، اس کی نیڈ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی نیڈ ہے کہ اس کو کسی قابل سمجھا جائے، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی انسانی ضرورت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے یہ توجہ لے لی جاتی ہے تو پھر وہ محرومیت عاطفی کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی، اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس کے بعد یہ رد عمل دکھاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ناکامی، اسلام کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ناکامی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، یعنی اس کو ایک ریئلٹی کے طور پر ایکسیپٹ کریں ناکامی کو، یعنی زندگی کے حصے کے طور پہ مانیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کام کرنا چاہیں، ہر ضرورت تک پہنچنا چاہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ناکامی یعنی یہ نہیں پہنچنا، اپنے دماغ میں، اپنے ذہنی حالات میں آپ اس کو تلقین کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میں کامیاب رہوں۔ اور اس کے بعد محرومیت کو ایک آزمائش طور پر، یعنی ایک انسان جب بار بار ایک تکرار کر رہا ہے اور اس پہ محرومیت کا شکار ہو رہا ہے، نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو آزمائش کے اس میں ڈالیں، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ حکمت خدا ہے، یعنی تمام تر قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ یہ میری انجام ضرورت پائے یا نہ پائے۔ تو اسلامی نگاہ آپ کو ایک سکون اور اطمینان دیتی ہے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، اور محرومیت، یہ جو مقرر محرومیت ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ تکرار کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے اور وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے اس ہدف تک، دوبارہ تلاش کرتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ اس میں انسان کو بعض اوقات سوچنا چاہیے کہ اس میں مشیت خدا اور حکمت خدا کے تقاضے ہو سکتے ہیں۔ اسلام آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ کام کیوں انجام نہیں پا رہا، یہ سائیکالوجی تو سب کچھ نہیں بتائے گی، سائیکالوجی نے تو اسلام اور معنویات اور خدا کی قدرت کا کوئی تصور ہی پیش نہیں کیا ہے، انہوں نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا اس بارے میں۔
تو یہ اسلامی تعلیمات آپ کو بتاتی ہیں کہ اوکے، اگر آپ مکرر تکرار کے ساتھ بار بار ایک عمل انجام دے رہے ہیں اور وہ انجام نہیں پا رہا، تو آپ اس میں خدا کی حکمت کو مد نظر رکھیں کہ خدا کی حکمت بالا تر ہے، اور آپ جب اس محرومیت سے گزر جائیں گے اور چند سال بعد آپ کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی، تو آپ کہیں گے کہ یہ خدا کی حکمت تھی، مجھے اس سے بہتر چیز مل گئی ہے، جس کو میں لینا چاہ رہا تھا وہ بہت نچلی چیز تھی، بہت کم تھی، اور یہ جو خدا نے مجھے کچھ عرصے کے بعد دی ہے یہ بہتر ہے۔ تو آپ کو اس محرومیت کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے وہ آزمائش ہو، وہ آزمائش خدا تھی، خدا آزمائشوں میں ڈال کے آپ کا ایمان کو تولتا ہے کہ آپ کی خدا پر ایمان، خدا کی قدرت پر ایمان کس طرح کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ دوسرا عامل کیا ہے؟ تنازع۔ تنازع یعنی وہی کانفلکٹ یا تعارض۔ یہ کانفلکٹ ممکن ہے کہ مذہب کے نام پر ہو، ممکن ہے زبان کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، دو بندوں کے بیچ میں عقائدی طور پر، عقیدتی طور پر یہ کانفلکٹ موجود ہو، میاں بیوی کے دوران یہ کانفلکٹ موجود ہو، ان کے درمیان یہ کانفلکٹ موجود ہو، باپ بیٹا، استاد شاگرد، ان سب کے درمیان معاشرے میں ہمیں یہ کانفلکٹ کی صورت، اس تنازع کی صورت نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہم نے بتایا یہ سارے بیرونی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں نہیں ہے، باہر سے عوامل آتے ہیں، کنڈیشنز آتی ہیں، شرائط آتی ہیں، اور پھر انسان کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر انسان تعارض یا تنازع کا شکار ہوتا ہے۔ مگر انسان کے ذہن کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہیں، انسان کے ذہن کے اندر بعض اوقات تنازعات جنم لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائیکالوجیکل کانفلکٹس، سائیکالوجیکل کانفلکٹس جو ذہنی ہوتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، باطنی ہے، پنہان ہے، آشکارا نہیں ہے۔ اس کی ہم تعریف میں اگر بولیں کہ یہ تنازع جو ہم یہاں پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، یعنی دو متضاد مطالبات کا آپس میں ٹکراؤ، اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ۔ یا یہ فردی ہوگا، یا یہ بیرونی ایکسٹرنل ہوگا، یا انسان کے ذہن کے اندر ہوگا، اور یہ ایک حالت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ایک حالت ہے دردناک، یہ دردناک حالت ہے، یعنی اس میں انسان درد میں ہے جب یہ کانفلکٹ میں ہے، جب یہ تنازع میں ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں یا انٹرنل، انسان کے ذہن کے اندر ہوں یا معاشرے میں، یہ دونوں جب انسان ایسی اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کون سا انتخاب کروں، تو یہ ایک دردناک حالت ہے۔ جب تک وہ انتخاب نہیں کر لیتا یہ حالت دردناک ہے۔ اس کو سائیکالوجی میں اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حالت ہے دردناک، یعنی درد ہے انسان کو، جسمانی درد نہیں ہے مگر ایک درد سے گزر رہا ہے، ایک کشمکش کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس کی تنازع کی تین اقسام ہیں، تین ٹائپس ہیں اس کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی ٹائپس ہے تنازع یعنی کانفلکٹ جب دو برابر مساوی چیزیں آپ کے سامنے ہوں، دو برابر چیزیں آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو کانفلکٹ ہو کہ کس میں انتخاب کروں۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ ایک آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں اور دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں، اخلاقی صورت کے لحاظ سے، خانوادے کے لحاظ سے، سوسائٹل اسٹیٹس کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے برابر ہیں، دونوں آپشنز برابر ہیں اور آپ کو ایک انتخاب کرنا ہے۔ دونوں اچھے آپشنز ہیں، دونوں آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو تنازع ہے، کانفلکٹ ہے کہ کون سا انتخاب کروں۔ یہ ہے پہلی کیس۔ اس میں دوسری کیس میں ہے دو آپ کے پاس انتخاب ہیں، دو آپ کے پاس ہدف ہیں اور دونوں ناخوشگوار ہیں، یعنی دونوں آپ کو مثال کے طور پہ اچھی خوشحالی نہیں دے رہے، مگر آپ کو چوز بھی کرنا ہے کون سا۔
یعنی کانفلکٹ ہے دو ناخوشگوار حالتوں میں، باتوں میں. کیسے؟ اس کی مثال دیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ ایک بیمار ہے، ایک مریض ہے، اور اس کو ایک بہت کڑوی دوائی کھانی ہے، بہت زیادہ بٹر ٹیسٹ ہے اس کا، کڑوی دوائی کھانی ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ دوائی کھاؤ، اور اگر نہیں کھائی تو ہاسپٹل. اور ہاسپٹل میں وہ ساری مصیبتیں، تنہائی، اور وہ ڈرپس کا لگنا، اور وہ ہاسپٹل کا دردناک ماحول. یہ دونوں چیزیں اس انسان کے لیے ناخوشگوار ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان نہیں چاہتا، اس کا مطالبہ نہیں ہے، مگر کانفلکٹ ہے. ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا کڑوی دوائی کھاؤ یا ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو. تو یہ ایک کا انتخاب مجبوری کے حالت میں جو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ کی دوسری قسم. کانفلکٹ کی تیسری جو قسم ہے تنازع کی، وہ ہے ایک مطالبہ ہے آپ کا خوشگوار اور ایک مطالبہ ہے ناخوشگوار. اس کی آپ ایسے مثال لے لیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا آپ مسجد جائیں عبادت کرنے، اس کا وقت مشخص ہے، اور اسی مشخص وقت میں آپ ایک محفل گناہ کی طرف جائیں، ایک محفل معصیت کی طرف جائیں. ایک خوشگوار ہے یعنی مسجد، اور ایک ناخوشگوار ہے یعنی وہی محفل گناہ یا محفل معصیت. تو یہ جو تین کانفلکٹ کی قسم ہیں، یہ ہم نے یہاں پر بیان کی. اس کے بعد ہے تیسرا عامل. تیسرا عامل ہم نے بتایا کہ اسٹریس ہے. دیکھیں، اسٹریس بہت پرانا ورڈ نہیں ہے. یہ 1940 میں ہینس سیلیے کر کے ایک شخص، سائیکالوجسٹ، اس نے اس کو مطرح کیا، اس کو انٹروڈیوس کروایا، اسٹریس کو، وہی تناؤ، تنش یا تنیدگی. اور اس نے اس کو متعارف کرانے کے بعد، اس کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد بتایا کہ یہ اسٹریس ہے کیا. ہم اس اسٹریس کو کم و بیش جانتے ہیں کہ یہ اسٹریس کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک دفعہ مرور کرنے کے لیے، جب بھی کوئی شخص آپ کو کہے کہ مجھے اسٹریس ہے یا میں اسٹریس میں ہوں، یعنی وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ناراحت ہوں، میں اضطراب کی حالت میں ہوں، اور میں فشار میں ہوں، یعنی میں دباؤ میں ہوں کسی چیز کے. یہاں پر اسٹریس یعنی ویسٹرن سوسائٹیز میں تو بہت عام ہے، مجھے اسٹریس ہے، میں اسٹریس میں ہوں، مجھے اسٹریس ہو گیا. بعض اوقات کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کانٹریکٹس میں یہ بات کو لکھ دیتی ہیں. مثال کے طور پہ مینیجرز ہے، اسٹور مینیجرز ہے، وہ ان کے کانٹریکٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی شرائط یہ ہیں کہ آپ کو بعض وقت، گاہی وقت، یعنی آپ کو انڈر اسٹریس کام کرنا پڑے گا. یہ ان کی شرائط میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹریس کو مقابلہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نہیں تو پھر یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے. وہاں پر شرط لگاتے ہیں کہ یہاں پر کام انڈر اسٹریس ہے، یعنی وہ دباؤ کی کیفیت میں، یعنی وہی اضطراب یا وہ ناراحتی. اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اسٹریس اور اضطراب ہے کیا، یہ کب بیماری بنتا ہے. دیکھیں، اسٹریس یا یہی خوف یا ہراس یا اضطراب، مضطرب ہونا، یہ ہماری نیچرلی طور پر ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ اس کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کی حفاظت کرنا. اس کی مثال لیں آپ، ایک انسان ہے، وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، اور وہ روڈ بہت ہی زیادہ بزی ٹریفک ہے، اور بہت سرعت کے ساتھ وہاں سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اور اس کو اس روڈ سے اس پار جانا ہے. تو یہ انسان جو اپنا خیال رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے گاڑیوں سے، اور سوچ سمجھ کے قدم بڑھا رہا ہے، یہ اس کی فطری کیفیت ہے. یہ نیچرلی اس کے اندر خدا نے رکھا ہے تاکہ خود کی حفاظت کرے. یہ اگر اس کے اندر اسٹریس نہ ہو، یہ اضطراب اس کے اندر ایجاد نہ ہو، تو یہ انسان ممکن ہے اپنے آپ کو ضرر پہنچا دے. تو یہ ہر انسان کے اندر نیچرلی طور پر رکھا گیا ہے. یہ بیماری کب بنتا ہے؟ یہ اضطراب یا خوف یا اسٹریس یا درد، یہ بیماری اس وقت بنتا ہے کہ یہی شخص جو روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے،
3 سے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے صرف یہی سوچتا رہے کہ میں اس پر جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے گاڑی مار دے گی یا نہیں مارے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور بالآخر آخری میں یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں روڈ کراس نہیں کر رہا، یہ شخص واپس آ جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ اضطراب ہے اختلالی، یعنی یہ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہے، یعنی اس کی ہمیں ضرورت ہے اصلاح کرنے کی، اس کی ضرورت ہے ہمیں اس کی قوت کو بڑھانے کی باتوں کے ذریعے، اس کو آگاہی دے کے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو گاڑی مار دے گی، یہ آپ کے اندر خوف حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور یہ حد سے بڑھا ہوا اسٹریس اور اضطراب بیماری بن جاتا ہے جو آپ کی ذہنی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اسٹریس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گناہ۔ گناہ بھی چوتھا عامل ہے، چوتھا عامل ہے کس کے لیے؟ جو آپ کو تھریٹ کرتا ہے، تھریٹنگ فیکٹر ہے۔ کس کو تھریٹ کرتا ہے؟ آپ کی دماغی صحت کو، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو۔ گناہ، گناہ کے بارے میں ہم نے فرمایا کہ اثر منفی، علماء فرماتے ہیں اثر منفی ہے سلامت روان کے لیے۔ گناہ انجام دینے والا شخص، اس کے اثرات ہیں، نیگیٹو اثرات ہیں انسان کے دماغ پر، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں اخلاق اسلامی کی رعایت کرنا مناسب عمل ہے اور اس سے انحراف نامناسب عمل ہے۔ یعنی نارمل، ہم نے شروع کے دروس میں اس کو بیان کیا کہ نارمل انسان کون ہے، نارمل عمل کیا ہے؟ جو انسان اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور جو اسلام آپ سے تقاضا کر رہا ہے وہ آپ عمل انجام نہ دیں، یہ ہے ایب نارمل عمل، ایب نارمل رفتار، اور اس کے ہم نے علل و اسباب بھی بیان کیے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کی ڈیفینیشن، گناہ سب واقف ہیں گناہ کیا ہے، سمپل ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ ایک تعریف مشخص کہ گناہ ہے کیا۔ گناہ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے، خلاف ورزی کرے، وہ گناہ ہے۔ That's it، simple۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی دیے گئے حکم کی نافرمانی کرے وہ گناہ ہے۔ گناہ کی بھی تقسیم بندی ہوتی ہے 2 طرح سے، یعنی گناہ کو بھی آپ ڈیوائیڈ کریں 2 تقسیم بندی میں۔ ایک ہے چھوٹے اور بڑے گناہ، یہ ایک تقسیم بندی ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ جس کو آپ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ دوسری تقسیم بندی ہے گناہ ظاہری اور گناہ باطنی، یعنی آشکارا گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، یعنی پنہان گناہ۔ یہ 2 تقسیم بندی ہیں۔ پہلی تقسیم بندی میں جو چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں، یعنی وہ جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے عنوان سے ہیں، یہ بھی انسان کے مینٹل ہیلتھ پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ گناہ کبیرہ سے اجتناب کریں تو میں گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یا ان سیئات سے چشم پوشی کر لوں گا، یا ان کو بخش دوں گا، مگر وہ بڑے والے گناہ سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں شرک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اس میں کسی قسم کا شرک یا شریک قرار دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے بزرگ۔ اس کے بعد آتا ہے شرک کے بعد رحمت خدا سے نا امیدی۔ ایک انسان گناہ انجام دینے کے بعد رحمت خدا سے اور اس کی توبہ اور استغفار سے نا امید ہو جاتا ہے، یہ ہے دوسرے نمبر پہ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ خدا کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں کچھ بھی کر چکے ہوں، کسی طرح کا بھی کام انجام دے چکے ہوں، مگر جب آپ واپس آنا چاہتے ہیں خدا کی طرف، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ چونکہ میں نے یہ گناہ انجام دے دیے ہیں اب خدا مجھے قبول نہیں کرے گا، یا خدا ممکن نہیں ہے کہ اس گناہ سے میری معافی فرما دے۔ یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے، یعنی رحمت خدا سے نا امیدی۔
یعنی خدا کے غفور ہونے سے نا امیدی. خدا گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی خدا کی طرف جانے والے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. توبہ کر کے آپ واپس آ جائیں، رحمت خدا کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو گناہ کیا ہے یہاں پر؟ گناہ کبیرہ یعنی رحمت خدا سے نا امیدی. ایک نا امیدی کی کیفیت انسان اپنے اندر بنا لے اور وہ کبھی بھی خدا کی طرف قدم نہ بڑھائے کسی بھی صورت میں، اور ہمیشہ خدا سے الٹرنیٹ یا ان گناہوں کے راستوں کی طرف جائے. اس کے بعد آتے ہیں گناہ ظاہری. گناہ ظاہری کون سے ہیں؟ وہ گناہ جو قابل مشاہدہ ہیں، جو ہر کسی کو نظر آ رہے ہیں. مثلا چوری ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کی عیبوں کو بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے. یہ گناہ ظاہری ہیں. نامحرموں سے تعلقات کہ جو بہت عام ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں اور اس کے بھی اثرات ہیں. اس کے اثرات بہت زیادہ اور بہت قوی ہیں. نامحرم سے تعلقات یا بیہودہ باتیں سننا، بیہودہ باتیں کرنا، بیہودہ باتوں والی محفلوں میں. یہاں پر بیہودہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل آپ کو اچھے سے پتہ ہے. فارسی میں کہتے ہیں کہ شنونده باید عاقل باشه. یعنی کیا؟ یعنی سننے والا عقل مند ہونا چاہیے. جب ہم یہاں پر بیہودہ باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ جو سننے والے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بیہودہ باتیں شرم و حیا میں اس کو بیہودہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم، اور یہ بیہودہ باتوں سے آپ واقف ہیں، یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گناہ کیا ہو گیا؟ ظاہری گناہ، بیہودہ باتیں کرنا اور بیہودہ باتیں سننا اور شریک کرنا اپنے آپ کو بیہودہ باتوں کی محفلوں میں. 4-5 لوگ مل کے بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، آپ جا کے اس میں شریک ہو گئے، بیٹھ گئے. یہ ظاہری عمل آپ کا گناہ شمار ہوا. اس کے بعد آتا ہے مسلمان کو اپنے زبان یا ہاتھ سے اذیت دینا. یہ بھی ظاہری گناہ میں آتا ہے. کسی مسلمان کو نہ ہاتھ سے نہ زبان سے اذیت نہیں دینی ہے کسی بھی حوالے سے. اس سے رابطہ برقرار کریں، اس کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کریں، اس کو اپنے نزدیک کریں. اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک رابطہ، ایک پازیٹیو ریلیشن مستحکم کریں، بنائیں اس سے وہ ریلیشن، اور اس کے بعد موقع آتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں. مگر اصلاح سے پہلے اس کی دل آزاری کرنا اور اس کے چھوٹے موٹے کام پر اس کو ٹوکنا، یہ بھی ظاہری گناہوں میں آتا ہے. حالانکہ یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو وعظ کیا جاتا ہے یا یہ جو نصیحتیں کی جاتی ہیں معاشروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی بحث جدا ہے اس چیز سے جو معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے انجام دے رہے ہیں. ایک عامیانہ طور پہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر معاشرے کو، کلچر کو چینج کرنے کے لیے کچھ بری باتوں کا بتا رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں اور ان کی اصلاح کے طریقے بتا رہے ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیپٹرز ہیں. اس کے بعد ہے گناہ باطنی. گناہ ظاہری ڈسکس کیا ہے، گناہ باطنی کیا ہے؟ یعنی شرک کرنا گناہ باطنی ہے. شرک کیسے کرتا ہے انسان؟ ذہن کے اندر شرک کرتا ہے. شرک کیسے کرتا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر، اپنے تفکرات میں خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیتا ہے، جہالت کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر. یہ جو ہم اتنی فورس کر رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ شرک ہے اور یہ گناہ باطنی شرک ہے، اس شرک پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ یا یہ علماء شرک پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ شرک صرف ایسے نہیں ختم ہوتا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور گواہی دیتی کہ خدا ایک ہے اور خدا کے بعد کوئی معبود نہیں ہے. اس سے تو شرک ختم نہیں ہوتا. آپ کو عملی طور پر، ذہنی طور پر اپنے عمل سے بتانا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی فرمان دینے والا نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ خدا کے علاوہ میں کسی کا فرمان نہیں مانتا اور پھر اپنے حالات میں، مشکلات میں دیکھوں کہ بہت سے لوگوں کا فرمان میں اپنے سر پہ لیتا ہوں، تو آپ شرک کے زمرے میں آ جائیں گے. وہ فرمان جو خدا کی حدود سے ٹکرائے. ہم یہاں پر مثال بیان کر دیں تاکہ ذہن میں کوئی تشنگی نہ رہے.
بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر پہنچاتے ہیں، یا وہ علی علیہ السلام کو خدا کے درجے پر پہنچاتے ہیں، جو کہ شرک ہے، اور ایسا شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا کسی کو ایسے اسٹیج پر الوہیت کے درجے پر پہنچا دینا جو خدا کا درجہ ہے، وہاں پر صرف خدا ہے۔ ہمارے یہاں خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس سے نیچے جو امامان اور معصومین ہیں، یہ ہمارے یہاں ورٹیکل ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا ہے، یعنی خدا کے بعد سارے نیچے آتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے ہاریزنٹل ہیں، یعنی ہم سطح نہیں ہیں۔ اگر آپ کا دماغ میں تفکر ہے کہ خدا اور اہل بیت ہم سطح ہیں، یہی شرک ہے اور یہی گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گناہ باطنی، وہ جو آشکار نہیں ہے، وہ جو انسانوں کو دکھ نہیں رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذہن میں تفکرات، ذہن میں عقیدے۔ انسان کے ذہن میں عقیدہ اگر یہ ہو کہ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام خدا ہیں، تو یہ شرک ہے نا، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بچت نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ مشرک ہے، مشرک۔ اور اس انسان پر سارے وہ فقہی احکام جو مشرک کے بارے میں ہیں، جو کافر کے بارے میں ہیں، وہ لاگو ہوں گے۔ تو یہ اس کو حساس سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی ہے جی میں جانوں اور علی جانے، نہ جی، علی نہ جانے۔ معاشرے کو خراب کرنا، لوگوں کے اعتقادات کو خراب کرنا، اور معاشرے میں ایسے رہنا جیسے ایک مسلمان اور کافر اور ایک مسلمان اور ایک مشرک ساتھ رہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اہل بیت کو یا علی علیہ السلام کو خدا کے درجے پر پہنچانا شرک ہے، شرک حتمی اور واقعی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، خدا اگر سارے گناہوں کو بخش دے، اپنے ساتھ کسی کو شریک قبول نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو تشیع شیعہ علی ابن ابی طالب کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ خدا کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کا آپ فضائل بیان کریں، جو فضائل ہم تک آئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا قرآن میں ان کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جو ان کی سیرت میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو آپ بیان کریں، مگر ان کو بیان کر کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ اتنا بیان کریں کہ ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے۔ کیوں ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچانا، ان کو الہ کے درجے پر پہنچانا شرک ہے؟ کیونکہ شرک ذہنی شرک ہے، گناہ باطنی ہے، اور گناہ باطنی ہمارے یہاں عوامل ہیں دماغی صحت کو تہدید کرنے کے لیے، ہرٹ کرنے کے لیے، تھریٹ کرنے کے لیے، ان کو دھمکانے کے عوامل ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ گناہ چونکہ ایک عامل ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرے گا، اسی لیے آپ نے یہ گناہ ظاہری باطنی سے بھی بچنا ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بھی بچنا ہے۔ 4 عامل کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے ڈسکس کیا۔ ہمارے یہاں ذہنی حالت کو دھمکانے والے عوامل 4 ہیں۔ ایک ہے محرومیت، دوسرا ہے تنازع یعنی کانفلکٹ، تیسرا ہے اسٹریس، اور چوتھا ہے گناہ۔ ان 4 چیزوں، ان 4 عامل کے بارے میں جب آپ اپنی آگاہی بنا لیں، آپ کے اندر یہ نالج آ جائے کہ یہ 4 عامل میری دماغی صحت کو دھمکاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، تو مجھے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مجھے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جب یہ سامنے میرے آئیں تو میں اس پر کیسے بیہیو کروں، میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔